الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسع ذنب من بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ و ایمان مدد. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ احسان، اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا. عزیزان گرامی، آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا. سورۃ الصف کی آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ کرہ الکافرون. آیت نمبر 8 یہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. دعا ہے اللہ رب العزت اس آیت کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
آج بڑی ہی برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والا دن ہے۔ آج کے دن کی فضیلت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا یوم عید، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، فمن جاء الی الجمعہ فیغتسل وان کان طیب فلیتمس منہ وعلیکم بالسواک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اس دن کو اللہ تعالی نے عید کا دن بنایا ہے، اللہ تعالی نے عید کا دن بنایا ہے۔ جعلہ اللہ للمسلمین، اور اللہ نے یہ دن کن لوگوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ دن عید کا دن بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو ہو تو وہ بھی لگائے، اور تم مسواک ضرور کیا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آج کے دن کی عظمتوں فضیلتوں کو اجاگر کرتا ہوا یہ فرمان ہم تک پہنچا۔ جمعہ کے دن کی ایک فضیلت بہقی شریف میں بھی اس انداز میں آئی ہے جو اکثر بیان کی گئی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تم مسلمانوں کے لیے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کا دن تم مسلمانوں کے لیے ایسا ہے، اگر کوئی شخص جمعہ میں مسجد جلدی چلا جائے تو پھر اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ جمعہ میں مسجد جلدی چلے جانا تمہارے لیے حج کے برابر ہے، اور جمعہ کے دن عصر کا انتظار کرنا تمہارے لیے عمرہ کے برابر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو ہم گھر سے اٹھ کر مسجد آنے کو اپنی جان پر اتنا بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اسی وجہ کر ہم گھر سے مسجد آنے کو اپنی جان پر بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر بلاوا جب آ جائے کہ بھئی چلیے آپ کا بلاوا ہے، آپ حج کو جا رہے ہیں، آپ عمرہ کو جا رہے ہیں، پھر وہاں جاتے ہوئے اتنا خوش، یا تو اس میں ایک سوالیہ نشان ہے ہماری ذات پر کہ یا تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ اس فرمان کو سچا نہیں سمجھا کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی چلے جانا تمہارے لیے حج ہے۔ ہم نے یا تو اس فرمان کو سچا نہیں سمجھا، یا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی جائیں یا دیر سے جائیں اللہ ہمیں ثواب نہیں دے گا۔ سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، اور ہم اہلیان اسلام، اور یہ صرف ہماری گلفام آباد کی مسجد کا حال نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ چند ایک مساجد ایسی ہیں جو مشہور ہیں اور مشہور علماء کرام وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں لوگ جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن اہلیان اسلام کی یہ عادت کریمہ بن چکی ہے کہ اہلیان اسلام بالخصوص ملک پاکستان کے رہنے والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کرنا کیا ہے مسجد جا کر ہمیں ملے گا کیا؟
جب خطبہ ہوگا جب جائیں گے، فرض پڑھیں گے، ٹکرے ماریں گے اور واپس گھر کو چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت بھی ایسی ادھوری عبادتیں قبول نہیں فرماتا، معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ اس طرح کی کڑوی باتیں زبان پر آ ہی جاتی ہیں۔ بہرحال آج کا موضوع میرا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں۔ کافروں کی بات ہو رہی، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں، کافروں کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی چاہت اور منشا یہ ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو جائے۔ آج اسی آیت کے ضمن میں نے گفتگو کرنی ہے، اور پچھلے 4-5 دن سے جو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ایک خاتون ہے جو عربی کیلیگرافی کے کپڑے پہن کر بازار میں آتی ہیں، اور پھر ایک لبرل طبقہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے کپڑے اتارنے لگتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ آج ہم نے چھوڑنا نہیں۔ اور پھر لبرل تو چلیں جی، لبرل ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن لبرل تو لبرل ہے، اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے لوگ بھی وہ دین اسلام کی دشمنی میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی چیز تو اس آیت کو سمجھیے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کافر چاہتے ہیں اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ کافر دین اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر اللہ کے نور کے خلاف سازشیں رچاتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، پھر اللہ انہیں جواب دے رہا ہے، تم لاکھ سازشیں کر لو، تم لاکھ ادھر ادھر کی باتیں کر لو، لاکھ سازشیں کرو، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، تم پسند کرو یا نہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو جائے، یعنی دین اسلام۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ بنو ندیر ایک قبیلہ تھا، بنو ندیر، نون ضاد یا اور را، یہ ایک قبیلہ تھا، یہودی آبادی تھی، یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب آ کر کے آباد ہو گیا، مدینہ منورہ کے قریب آ کر کے آباد ہو گیا، اور یہ قبیلہ تھا بڑا سازشی، بڑی چالیں تھیں۔ جب آباد ہوا ہے تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک سازش رچی، اور وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ایک معاہدہ لے کر جاتے ہیں، اور انہیں جس مقام پر ہم بٹھائیں گے معاہدہ پڑھنے کے لیے، دستخط کرانے کے لیے، تو ہمارا ایک بندہ اوپر ٹیلے پر کھڑے ہو کر پتھر کو دھکا دے گا، اور وہ پتھر مسلمانوں کے نبی کے اوپر گرے گا، اور مسلمانوں کے نبی ہلاک ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ انہوں نے ارادہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں، تو اب ان کی سازش یہ تھی کہ یہ پتھر گرائیں
اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں معاذ اللہ، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تم تو چاہتے یہ ہو کہ اسلام کے خلاف سازش کرو، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اے نبی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، اے نبی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہ کافروں کی چال ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے ساری اطلاع دے دی، حضور علیہ السلام نے آپ نے ان کو بنو نضیر والوں کو خط بھیجا، پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ تمہارے پاس اب دن بچے ہیں کم، اب دن کم بچے ہیں، لہذا کرو یہ کہ اب تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے چلتے بنو، فارغ ہو جاؤ۔ منافقین تو ہر دور میں ہیں نا، آج بھی ہیں، منافقین آج بھی ہیں، ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ منافقین نے کیا کہا؟ منافقین گئے بنو نضیر والوں کے پاس اور بنو نضیر والوں سے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ڈرو نہیں، اگر مسلمان تم پر حملہ کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ منافقین نے بنو نضیر والوں کو دلاسا دیا، ڈرو نہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو، اپنے قلعے میں رہو، اپنی تجارت کرو، اپنے سارے معاملات کرو، بس اگر مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا بھائی، بنو نضیر والوں کے دن ہو گئے ختم، کیے گئے تھے وہ دن ہو گئے ختم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ کہہ دیا تھا یا تو تم مدینہ چھوڑ دو، اور مدینہ نہیں چھوڑتے تو پھر ہمارا ہر بندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ آزاد ہے۔ ہاں، تم نبی کے لیے چالیں چلو، نبی کے لیے سازشیں کرو، اور مسلمان خاموشی سے بیٹھ کر کے تمہیں دیکھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس دن ہیں تھوڑے، وہ دن پورے کر کے یہاں سے چلتے بنو، ورنہ تم پکڑے جاؤ گے۔ اب دن ہو گئے ختم، منافقین کی باتوں میں آ کر کے انہوں نے وہاں سے نہیں چھوڑی جگہ، یہ وہیں رہے۔ جب یہ وہاں رہے، دن ختم تھے، حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اب جناب ہم اعلان جنگ کرتے ہیں بنو نضیر والوں کے خلاف۔ تو وہ جو قلعہ تھا ان کا، اس قلعے کا محاصرہ جب کیا گیا تو بنو نضیر والوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر جب ہتھیار ڈالے ہیں تو گویا زبان حال یہی کہہ رہی تھی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تم نے تو سازش کی تھی کہ اسلام کے نور کو بجھا دیا جائے، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، تم پسند کرو یا نہ کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نور مکمل ہو جائے۔ یہ اب بنو نضیر، یہ واقعہ آپ کو سنانے کی وجہ کیا ہے؟ آج کوئی اس جنگ کا دن ہے؟ نہیں، یہ واقعہ آپ کو سنانے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازشیں، دین اسلام کے خلاف سازشیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے جب اعلان نبوت ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی وادیوں میں یہ پیغام عام کیا تھا کہ سنو مکہ کے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وحدہ لا شریک وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو پوجنا، کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں اللہ کی عطا سے ان سازشوں کو پہچاننا ہے اور ان فتنہ بازوں کا گلا گھونٹنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ممبر و محراب اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی فتنہ سر اٹھائے تو اس ممبر و محراب سے اور وارثان ممبر و محراب کی صدا یہ ہو کہ ہم ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وارثان ممبر و محراب کی صدا یہی ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چال تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ ایک اور سازش ہوئی، اسلام ہر دور میں ہوئی ہے نا سازش، لیکن اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے،
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، یعنی دین اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند و بالا رہے گا۔ اب یہ تو سازش تھی یہودیوں کی، یہ سازش کس کی تھی؟ بولو بھائی کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ اور یہ قبیلہ، اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو نضیر۔ کیا نام تھا؟ بنو نضیر۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اسلام پر سازشیں کرنے والوں کے نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب کافی عرصہ گزرا، سازشیں ہر دور میں رہی ہیں، اور اللہ نے ان سازشوں کا منہ توڑ جواب بھی ہر دور میں دیا ہے۔ عرصہ گزرتا گیا، سازشیں ہوتی رہیں، جواب ملتے گئے۔ اب ایک دور ایسا آیا کہ اس زمین پر مسلمانوں کی حکومت کے بجائے منگولوں کی حکومت آ گئی۔ کس کی حکومت آ گئی؟ منگولوں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ میرے آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس دین اسلام، دین متین، دین حق، دین فطرت کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرنا شروع کی۔ اب مسلمانوں کی تعداد خطے میں رہ گئی کم، مسلمان تو عرب میں وہاں جہاں منگولوں کی آبادی وہاں تعداد تھی کم۔ اب اسٹیج سجا، سب لوگ بیٹھے، اور ایک منگول کھڑا ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا شروع کی۔ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، یہاں سے لایا وہاں سے لایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے بک بک کرنا شروع کی، بکواس بکنا شروع کی۔ تو قریب ہی ایک کتا تھا، دیکھیں اللہ، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ چاہے انسان سے یہ کام لے لے یا اللہ چاہے کتوں سے وہ کام لے لے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ نور مکمل ہو جائے تو یہ نور مکمل ہو کر رہے گا۔ اب جب وہاں قریب کتا کھڑا تھا، اس کتے نے بھونکنا شروع کیا۔ اب وہ جو پادری تھا یا ان کا جو بھی رہنما تھا، وہ اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، یہ کتا اس وجہ سے بھونک رہا ہے کہ میں جو ہاتھ ہلا رہا ہوں نا، یہ میرے ہاتھ کے ہلانے سے پریشان ہو گیا اور یہ بھونک رہا۔ اس نے اگنور کیا، اور اگنور کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنا شروع کی۔ جب زیادہ ہو گئی نا، پانی سر سے گزر گیا، تو اس کتے نے اپنی زنجیر توڑی۔ زنجیر توڑنے کے بعد اس پادری کے سینے پر جھپٹا، اور سینے پر جھپٹنے کے بعد اس پادری کی شیرت اپنے منہ سے پکڑ کر باہر کھینچ لی، گویا کہ زبان حال یہ کہہ رہی تھی کہ تم سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے چلے جاؤ، لیکن اللہ کی منشا و ارادہ یہ ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اے کافروں تم پسند کرو یا نہ کرو، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ یہ اسلام پر سازشیں تو ہر دور میں ہوئی ہیں، اور یہ دور جو آج کا دور ہے، میں ادھر بھی آپ کی نظر ڈالوں ذرا، ہمارے نوجوان بالخصوص اور بالعموم بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی اس گزشتہ ہفتے میں، یہ جو ہفتہ ہم جس ہفتے میں چل رہے ہیں، اس میں لاہور اچھرا بازار نام ہے شاید اس علاقے کا، وہاں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت آئی، اور اس عورت نے عربک کیلیگرافی، عربی خطاطی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس پر عربی خطاطی پر کوئی ایسی خاص بات نہیں لکھی ہوئی تھی، کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے تو سوشل میڈیا پر دیکھا کہ لوگوں نے کہا بھائی اس پر حلوہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حلوہ۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن میٹھا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ حلوہ یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے میٹھا۔ کیا معنی ہے؟ میٹھا۔ تو الحمدللہ کھاتے ہیں سنی حلوہ، سرکار کا کرم ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ تو اس کے کپڑوں پر عربی خطاطی میں حلوہ اور نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اب لوگوں نے دیکھا
لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید قرآن پاک کی آیتیں اس کے کپڑوں پر لکھی ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر کیا خیال پیدا ہوا کہ شاید قرآن پاک کی آیتیں اس کے کپڑوں پر لکھی ہیں۔ اب لوگوں نے کرنا شروع کر دی نعرے بازی، لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ پولیس آئی، پولیس نے علماء کو بلایا اور علماء سے کہا کہ دیکھیں کہ واقعی قرآن کی آیت لکھی ہے۔ یہاں واقعہ میں آپ کو روک دوں گا اور پھر میں آپ کی نظر ایک نقطے پر ڈالوں گا۔ اب ہمارے لوگ، ہم اسلام کے خلاف سازش کا حصہ کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب ہم نے اٹھایا موبائل اور بس شیئر کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے، جاہل لوگ جاہل لوگ جاہل لوگ، یہ بھی نہیں پتا کہ حلوہ لکھا ہوا ہے، جاہل لوگ، اور یہ دین اسلام یوں فلانا یوں۔ اسلام کے خلاف سازشیں، مسلمانوں نے اسلام کے خلاف سازش خود ہی شروع کر دی۔ یہودیوں نے تو صرف شہد لگایا ہے، مکھی بننے کا کام ہم نے خود کر دیا۔ اب یہ بھائی جناب لوگ جاہل ہو گئے، مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا چاہیے، مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ پولیس والوں کو پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے؟ ہاں، پولیس والے کیوں علماء کو بلا رہے تھے؟ کیوں پولیس والوں نے 2 گھنٹے تک اس عورت کو اس ہوٹل میں بٹھا کر کے رکھا، اور 2 گھنٹے پولیس والوں نے کیوں علماء کا انتظار کیا؟ علماء آئیں گے، تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی حلوہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے، پھر ہم اس عورت کو پکڑیں گے یا چھوڑیں گے۔ لیکن ہماری بھولی بھالی عوام جو ناک سے روٹی کھاتی ہے یا کان سے پانی پیتی ہے، سمجھ نہیں آتا۔ میں جنرل پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جناب کیا مسلمانوں کو چاہیے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، اور پھر ایک انزائٹی کا مریض، دماغ سے نفسیاتی پاگل آدمی مفتی طارق مسعود، وہ کھڑا ہو گیا، جناب جی یہ انزائٹی کے مریض ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کے انہوں نے دین کا مذاق اڑا رکھا ہے۔ تو بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ پترو عشق رسول دے معاملے وچ میں پاگل ہاں، عشق رسول کے معاملے میں ہم واقعی پاگل ہیں، عشق رسول کا معاملے کو ہلکا نہ سمجھو۔ اور پھر بابا جی نے اگلا جملہ یہ کہا تھا کہ پترو کسی دن تمہیں کسی نے عشق رسول میں پاگل کہہ دیا تو سمجھ لینا کہ آج تمہاری حاضری لگی ہے۔ کسی دن عشق رسول میں تمہیں کسی نے پاگل کہہ دیا تو سمجھنا آج حاضری لگی ہے۔ اور عشق رسول تقاضا ہی اسی بات کا کرتا ہے کہ ہمیں کوئی پاگل کہہ دے، ہمیں کوئی پاگل کہہ دے۔ تو مفتی صاحب آپ پچھلے جمعے کو چلیے، پچھلا جمعہ ہم نے جو گفتگو کی تھی، ہم نے کیا گفتگو کی تھی؟ مفتی صاحب آپ کی یہ زبان چیف جسٹس کے خلاف تو ہلی نہیں، جس نے قادیانیوں کو نوازنے کی پوری کوشش کی کوشش کیا کی؟ نواز دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی یہ زبان قادیانیوں کے خلاف تو کبھی نہیں بولی، آپ کی یہ زبان ختم نبوت کے لیے تو کبھی نہیں ہلی، اور جہاں ایک غلط فہمی کی وجہ سے عوام نے گستاخ رسول کے نعرے لگائے تو آپ شہرت کے دیوانے، آپ مشہور ہونے کے لالچی، آپ فوراً ویڈیو پر آ گئے کہ جناب یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اسپتال میں داخل کر دیا جائے۔ تو پھر کہنے کے لیے ہمارے پاس بھی باتیں بہت ہیں کہ ہم عشق رسول میں پاگل ہیں، تو آپ کس چکر میں پاگل ہیں سب کو پتا ہے۔ آپ شہرت کے لیے پاگل ہیں، آپ دیوانے صرف مشہور ہونے کے لیے ہیں، آپ ورلڈ ٹور کر کے اور پھر ادھر کراچی میں مندروں پر جا کر پرساد کھانے کے دیوانے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ نصیب دیا ہے کہ ہم عشق رسول میں پاگل ہیں، اور آپ مندروں پر پرساد کھانے میں پاگل ہیں۔ ساری دنیا گواہ ہے، سب نے دیکھا ہے کہ آپ نے جاپان میں جا کر جاپانیوں کی عبادت گاہوں میں جا کر آپ نے انہیں سلام کیے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ساری دنیا گواہ ہے ختم نبوت کے لیے ہم نے گولیاں کھائی ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آج بھی اور کل بھی اور پہلے بھی روز محشر تک
جو عشق رسول میں دیوانہ ہوگا اسی کے چیخنے پر، اسی کے ببانگے دوہل حق بات کرنے پر کافروں کی سازشیں ناکام ہوتی رہیں گی اور اللہ کی چاہت پوری ہوتی رہے گی۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مفتی صاحب آپ چاہے کسی بھی ٹولے سے جا کر کے مل جائیں، لیکن اللہ کی یہ چاہت ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کروں، حلوہ لکھا ہوا ہے بھائی، کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچی بولے جی، حلوہ۔ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں صالحین کے کچھ فتاوے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 23 کون سے جلد؟ 23۔ اعلی حضرت کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 100 سال۔ کتنا ہو گیا؟ اونچی بولو یار، قربان جاؤں اعلی حضرت کے بھی 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن فتویٰ 100 سال پہلے دے گئے کہ کوئی اگر لکھائی والے کپڑے پہنے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے اعلی حضرت۔ اعلی حضرت نے فتویٰ دیا، کسی نے سوال کیا جناب اگر کوئی شخص لکھائی والے کپڑے پہنے اور اس کے کپڑوں پر حرف تہجی الگ الگ ہو، اس کے کپڑوں پر حرف تہجی، اونچی بولے جی، کیا ہو؟ الگ الگ ہو، حرف الف با تا سا جیم ہا خا، حرف تہجی الگ الگ ہو تو کیا ہو؟ اس پر حکم کیا لگے گا؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب سنیے گا، اعلی حضرت فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 336 آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء، اچھا یہ فتویٰ سن کر آپ کے دماغ میں بہت سارے اشکالات بھی پیدا ہوں گے، اللہ رب العزت ان اشکالات کو دور فرمائے، بس یہ فتویٰ سنانا ہے مجھے اور تقریر ختم۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نفس حروف، یعنی حروف فی نفسی الف با تا سا جیم ہا خا، نفس حروف اسے کہتے ہیں۔ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں۔ کیا ہیں جی؟ قابل ادب ہیں، اگرچہ جدا جدا لکھے ہوں۔ کیسے لکھے ہوں؟ اگرچہ جدا جدا لکھے ہوں، جیسے تختی یا وصلی، یعنی تختی سے مراد الگ الگ، جس طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں الف با تا سا، وصلی سے مراد کے ملا کر کوئی لفظ بنا کر کے لکھا ہو، تختی یا وصلی، خواہ ان میں کوئی برا نام لکھا ہو، خواہ ان میں کوئی برا نام لکھا ہو، قابل ادب ہے۔ پھر اعلی حضرت نے وہ برے نام بھی ذکر فرمائے، کہتے ہیں کہ جیسے فرعون، کیا؟ فرعون، ابو جہل وغیرہ، تاہم حرفوں کی تعظیم کی جائے گی۔ کس کی تعظیم کی جائے گی؟ حرف کی تعظیم کی جائے گی، اگرچہ ان کافروں کا نام لائق اہانت، لائق تذلیل ہے، لیکن لفظ فی نفسی، جو لفظ ہے الف با تا سا جیم ہا خا، یہ لفظ اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو ہیں، فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یزید ہے، یہ سارے مردود ہیں اور لائق تذلیل ہیں، ان کی تذلیل کرنا بنتا ہے، لیکن لفظوں کی تعظیم کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ لفظوں کی تعظیم کی جائے گی۔ اب سنیے جی اگلا فتویٰ، فتاوی ہندیہ، فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت سے بھی پرانا ہے، لکھتے ہیں کہ جب فرعون اور ابو جہل وغیرہ کے نام کسی غرض کے لیے لکھے جائیں تو مکروہ ہے۔ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے کہ انہیں کہیں پھونک دیں۔ پھونک دے سے مراد کہ کہیں ادھر ادھر پھینک دیا جائے، مکروہ ہے۔ فرعون اور ابو جہل کا نام بھی پھینکنا کیا ہے؟ اونچی بولیں جی۔ اور یہ فتاوی ہندیہ کسی بریلوی نے نہیں لکھا ہے، فتاوی ہندیہ
کسی بریلوی نے نہیں لکھا ہے، یہ تو جب لکھا گیا کہ جب بریلوی دیوبندی تھا ہی نہیں کچھ، یہ جب لکھا گیا کہ ابو جہل، فرعون، ابو لہب کے نام بھی لکھے ہوں نا تو مکروہ ہے کہ انہیں کہیں پھینک دیا جائے۔ آگے کہتے ہیں اس لیے کہ ان حروف کی عزت و توقیر ہے جیسا کہ سراجیہ میں مذکور ہے۔ انہوں نے ایک اور فتوے کا نام لے دیا، جیسے سراجیہ میں مذکور وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اب جی سنیے، ایک اور فتویٰ سناتا ہوں میں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ تصریح فرماتے ہیں کہ کتاب پر دوات رکھنا، دوات کسے کہتے ہیں؟ انک پوٹ، انک کی شیشی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کتاب پر دوات رکھنا، کوئی بھی کتاب، یہ نہیں کہہ رہے قرآن، حدیث، روایت، تفسیر، نہیں کہہ رہے کتاب پر دوات رکھنا منع ہے۔ کتاب پر کیا رکھنا منع ہے؟ دوات رکھنا منع ہے۔ دوات رکھنا منع ہو کتاب پر، کیوں؟ کیونکہ اس میں حروف لکھے ہیں۔ دوات رکھنا منع ہو سکتا ہے، اور کسی عورت کو اپنی سرینے لے کر کے ان حروف پر بیٹھنا جائز ہو جائے گا؟ بولیے جی۔ پھر ہمارے مسلمان سازش ہیں، علم کے کسی کونے سے ہو کر کے نہیں گزرے اور پھر سازشوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سازش، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اور گفتگو یہ ختم ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عربک کیلیگرافی میں لکھا، یہ فتوے میں 5-6 فتوے ہیں، علماء جو علماء متقدمین ہیں، شروع کے علماء، ان کے 5-6 فتوے، میں سب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بس آپ نے سمجھ لیا کہ حروف کی تعظیم بنتی ہے اور ان کی جو تحقیر ہے وہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ چلے جی، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ فیشن جو کیا ہے، فیشن جو کیا گیا ہے، اس فیشن کو کرنے کے لیے عربک کیلیگرافی کی خطاطی میں کبھی کسی نے فیشن کیا ہو تو رہنے کے لیے عربی خطاطی رہ گئی تمہارے پاس فیشن کرنے کے لیے، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان، یہ نوجوان، یہ اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے قادیانیوں کو نوازا ہے، ان کے خلاف کب بولیں گے آپ؟ جی 8 مارچ، ایک ہفتے بعد عورت مارچ ہونے والا ہے، اس میں گندے ننگے نعرے لگنے والے ہیں، ان نعروں کے خلاف کب بولیں گے آپ؟ آپ کو بولنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ملا ہے؟ اگر آپ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف بولنا اپنا دین مذہب سمجھتے ہیں تو آپ کے خلاف